آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا مجھے اس بندے پر تعجب ہوتا ہے، میں اس بندے کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہوں، مجھے اس بندے پر تعجب ہوتا ہے جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو کر بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ اس کے پاس توبہ و استغفار جیسی طاقت موجود ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا مجھے اس بندے پر تعجب ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید ہو کر بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ اس بندے کے پاس توبہ و استغفار جیسی طاقت موجود ہوتی ہے جس کے ذریعے سے وہ بندہ اپنے گناہوں کو معاف بھی کروا سکتا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے بلا مقام پر فائز بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، عقل کی لاکھ دلیلیں اللہ رب العزت سے ایک گناہ بھی مٹا نہیں سکتی، عقل کی لاکھ دلیلیں اللہ رب العزت سے ایک گناہ بھی کم نہیں کروا سکتی، مگر ندامت کا ایک آنسو ممکن ہے تیرے زندگی بھر کے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دے۔ ندامت کا ایک آنسو اتنی طاقت رکھتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ان آنسوؤں کی کیا قیمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ندامت کے آنسو جب انسان کی آنکھوں سے گرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے اتنے قیمتی ہو جاتے ہیں کہ ان آنسوؤں کو شہیدوں کے خون کے برابر وزنی کر دیا جاتا ہے۔ اللہ، ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں، ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں، ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ اور توبہ کے آنسو کا جاری نہ ہونا، زیر غور بات، توبہ کے آنسو کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے، توبہ کے آنسو کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے، اور دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے، اور گناہوں کی کثرت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے، اور لمبی امیدیں دنیا کی محبت کی وجہ سے ہے، اور حضور والا دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت چھوڑ کر آج ہمیں اللہ رب العزت سے رشتہ پکا کرنا ہوگا، یقیناً فلاح پا جائیں گے، یقیناً کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے مانگو، نبی کا وسیلہ دے کر مانگا کرو، رو رو کر گڑ گڑا کر مانگا کرو، اپنے آپ کو نہیں بلکہ ہمیشہ اللہ رب العزت کی رحمت کو دیکھ کر مانگا کرو، کیونکہ ایک وہی تو ذات ہے جو نہ ذات دیکھتی ہے نہ اوقات دیکھتی ہے، ایک وہی تو ذات ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر خفا ہو جاتی ہے، ایک وہی تو ذات ہے جو پھر دیتی ہے اور دے کر واپسی کا تقاضا بھی نہیں کرتی، ایک وہی تو ذات ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر خفا ہو جاتی ہے۔ آپ حضرت محمد نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمان مصطفیٰ سماعت فرمائیں کہ جو بندہ مسلسل اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں کوشاں رہتا ہے، جو بندہ مسلسل توبہ و استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ فرماتا ہے کہ میرا فلاں بندہ اس پر میری رحمت ہو چکی ہے، وہ مسلسل مجھے راضی کرنے میں کوشاں تھا اور اب میں اس پر راضی ہوں۔ یہی جملہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اعلان فرما دیتے ہیں کہ فلاں بندے پر اللہ رب العزت کی رحمت ہو چکی ہے۔ پھر یہی جملہ عرش اٹھانے والے فرشتے، ان کے ارد گرد والے فرشتے اور یہاں تک یہی جملہ ساتوں آسمانوں میں دہرایا جاتا ہے۔ جو بندہ توبہ و استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت کو راضی کرتا ہے۔ انسان ہونا حضور والا ہمارا انتخاب نہیں ہے، انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں بلکہ قدرت کی عطا ہے، اور
اپنے اندر انسانیت بنائے رکھنا ہمارا انتخاب ہے۔ انسان چاند تک پہنچ گیا، سمندر کی تہ تک بھی پہنچ گیا، لیکن افسوس انسان انسانیت تک نہ پہنچ سکا، انسان انسانیت تک نہ پہنچ سکا۔ جب کہہ نہ پاؤ، عالم دین مبلغان دین شیخ الاسلام فرماتے ہیں، کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جب کہہ نہ پاؤ تو رو لیا کرو، کیونکہ تمہاری پریشانی، تمہارا درد، تمہاری مصیبت، تمہاری بیماری بہت چھوٹی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ رب العزت کی رحمت بہت وسیع ہے۔ بندہ تمہیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت تمہیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے، تمہیں تو خبر بھی نہیں ہوتی کہ اللہ رب العزت تمہیں، مجھے، ہم سب کو کس کس مقام پر گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے سامنے مسکرایا کرو، دنیا کے سامنے مسکراتے رہا کرو، اور اللہ رب العزت کے سامنے خوب رویا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو اور اللہ رب العزت رونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم نے فرمایا، یہ زندگی بہت چھوٹی ہے، یہ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ آ جاؤ نماز قرآن کی تلاوت کی طرف، آ جاؤ اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف۔ میں نے اپنی اوقات کو بہت قریب سے دیکھا تو پتا چلا، ارے چند تو سانسیں ہیں وہ بھی رب العزت کی محتاج، ارے چند تو سانسیں ہیں وہ بھی رب العزت کی محتاج۔ تمہارا حسن، تمہارا جمال، تمہاری خوبصورتی، تمہارا دولت کا گھمنڈ ایک دن ختم ہونے والا ہے۔ کوئی نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ سب دنیا کی رنگینیاں ایک دن ختم ہونے والی ہیں۔ ہم کتنے ہی طاقتور ہی کیوں نہ ہو جائیں، ہم کتنے ہی طاقتور ہی کیوں نہ ہو جائیں، لیکن ہر شام ہماری زندگی کا ایک دن ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہم اسے روک بھی نہیں سکتے۔ لیکن میرا اللہ رب العزت اتنا مہربان ہے جو ہر روز ہمیں ایک نئی صبح دیتا ہے اور ہمیں ایک مہلت بھی دیتا ہے کہ شاید میرا بندہ توبہ کر لے، شاید میرا بندہ میری طرف آ جائے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، تم پلٹ آنے میں دیر کر دیتے ہو، لیکن جو میں رب ہوں میں معاف کرنے میں کبھی دیر نہیں کرتا۔ تم پلٹ آنے میں ہمیشہ ہی دیر کر دیتے ہو، لیکن جو میں رب ہوں میں معاف کرنے میں کبھی دیر نہیں کرتا۔ اس روح زمین پر اکثریت ایسے لوگوں کی پائی جاتی ہے، بات توبہ کی ہو رہی ہے، اکثریت ایسے لوگوں کی پائی جاتی ہے جو دکھ، درد، دھوکہ، فریب، فراڈ تو لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن معافی اپنے اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں۔ ایسا نہ ہوگا، اللہ رب العزت حقوق